بسم الله الرحمن الرحيم. باب من بدأ بالحجاب بطيب عند الغسل. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حمزة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. پہلے تو حدیث دیکھ لیجئے پھر ترجمۃ الباب کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ، جب آپ غسل و جنابت فرماتے تھے تو دعا بشیء نحو الحلاب، تو کوئی ایسی چیز منگوا لیتے تھے جو حلاب کی طرح ہوتی تھی. حلاب اصل میں تو اس برتن کو کہتے ہیں جس میں بکریوں کا یا گائے کا دودھ دوہا جاتا ہے. وہ بالٹی والٹی ہوتی ہے نا جس میں دودھ دھوتے ہیں، اس کو حلاب کہتے ہیں. حلب یحلب، حلبن کے معنی ہوتے ہیں دودھ دھونا، تو حلاب وہ برتن جس میں دودھ دوہا جائے. تو کوئی ایسا برتن منگاتے تھے جو حلاب کی طرح ہوتا تھا، اس میں پانی ہوتا تھا غسل کے لیے. فأخذ بکفہ، اپنے ہاتھوں سے اس میں سے پانی لیتے تھے. فبدأ بشق رأسہ الأیمن، تو اپنے دائیں سر کے دائیں جانب سے شروع کرتے تھے. ثم الأیسر، پھر بائیں جانب آتے تھے. پہلے دائیں جانب میں پانی ڈالتے تھے اور پھر بائیں جانب میں. فقال بہما علی وسط راسہ، فقال بہما یعنی اس سے ان دونوں ہاتھوں سے عمل کرتے تھے اپنے سر کے وسط حصے میں، یعنی پہلے دائیں طرف پانی ڈالا، پھر بائیں طرف ڈالا، پھر بیچ میں وسط راس کے اندر ڈالا. قالا جو ہے نا، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. مشہور معنی تو اس کے کہنے کے ہوتے ہیں نا، بولنا کہنا، لیکن اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ 52 معنی شمار کیے گئے ہیں قالا کے. ابن جنی کا قول ہے، ابن جنی جو مشہور لغوی اور نحوی ہے، اس کا قول لفظۃ قالا بحر، کہ قالا کا جو لفظ ہے وہ ایک سمندر ہے. تو قالا معنی میں بعض اوقات فعل بھی آتا کے معنی میں بھی آتا ہے، اشارہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اشارہ کرنا. فقال بہما یہاں پر معنی میں فعل کے ہے یا اشارہ کے ہے، کہ ان ہاتھوں کے دائیں طرف پہلے پانی ڈالتے، پھر بائیں طرف ڈالتے، پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے وسط راس کی طرف اشارہ کرتے تھے یا پانی ڈالتے تھے. بھئی یہ کرسی یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس میں بھی دشواری ہو رہی ہے. وہی لے آؤ، پر وہی پہلے جو کرسی ہوتی تھی پتہ نہیں وہ کہاں گئی.
تو یہ جو حدیث ہے کہ سیدھی سادی سی بات ہے اس میں کہ جب آپ غسل فرماتے تھے تو ایک ایسا برتن منگاتے تھے جو ایسا ہوتا تھا جیسے دودھ دھونے کا برتن ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا تھا، اس میں ہاتھ ڈال کر پہلے دائیں جانب پانی ڈالتے تھے، پھر بائیں جانب ڈالتے تھے، پھر بیچ میں پانی ڈالا کرتے تھے۔ حدیث کا مفہوم تو سیدھا سادہ ہے اور اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو ترجمۃ الباب امام بخاری نے قائم کیا ہے اس کی وجہ سے اس میں دشواری پیدا ہو گئی، ترجمۃ الباب کی وجہ سے، اور یہ مشکل تراجم میں سے شمار کیا گیا ہے بخاری کے، کیونکہ ترجمۃ الباب یہ کہا کہ باب من بدا بالحلاب اب الطیب عند الغسل، جو شروع کرے حلاب سے یا خوشبو سے غسل کے وقت میں۔ اب حلاب کا ذکر تو بے شک حدیث میں ہے، لیکن طیب کا جو لفظ برا دیا اب الطیب، کہ حلاب سے شروع کرے یا خوشبو سے شروع کرے غسل کے وقت میں، تو یہ طیب کا ذکر تو کہیں حدیث میں موجود نہیں ہے، تو پھر ترجمۃ الباب میں اب طیب کا اضافہ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس ترجمۃ الباب کی تشریح میں بخاری شریف کے جو شراح ہیں وہ بڑے حیران و پریشان اور سرگردہ ہوئے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ امام بخاری سے تسامح ہوا ہے، وہ حلاب کا مطلب نہیں سمجھے، یعنی حلاب کا مطلب امام بخاری یہ سمجھے کہ حلاب کوئی خوشبو ہوتی ہے، اس واسطے حلاب کے ساتھ اب طیب کا لفظ بڑھا دیا، یہ ان سے غلطی ہو گئی حلاب کا معنی سمجھنے میں، بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا، لیکن یہ بات بہت بعید ہے کہ ان سے حلاب کا معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ بعض حضرات نے یہ کہہ دیا کہ یہ امام بخاری کی غلطی تو نہیں ہے، لیکن در حقیقت کسی کاتب کی غلطی ہے، اصل میں جو لفظ تھا باب من بدا بالجلاب تھا، جلاب جیم سے اور جیم کے ضمے سے جلاب، جلاب یہ معرب ہے، یعنی عربی لفظ ہے گلاب کا، اردو اور فارسی میں گلاب کہتے ہیں نا، گلاب، تو اصل میں کیا تھا؟ جلاب تھا، اور حدیث میں بھی، حدیث کے اندر بھی وہ کہتے ہیں اصل میں جو ہے دعا بشیء من نحو الجلاب تھا، اس کو کسی کاتب نے غلطی سے حلاب لکھ دیا، تو چونکہ گلاب کا ذکر ہے تو گلاب بدا بالگلاب اب طیب، گلاب سے شروع کریں یا طیب سے شروع کریں، اس طرح دونوں میں مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں جو حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے اس کی تمام طرق میں کہیں بھی جلاب نہیں ہے، ہر ایک طریق میں حلاب ہے، تو کوئی بھی طریق ایسا نہیں ہے جس میں جلاب کا لفظ ہو، تو اس لیے یہ کاتب کی طرف منسوب کرنا کہ اس نے جلاب کو حلاب لکھ دیا، یہ ایک بے دلیل بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، سمجھنا۔ لہذا بظاہر ترجمۃ الباب تو یہی ہے بالحلاب اب الطیب، تو طیب کا لفظ کیوں بڑھایا امام بخاری نے جبکہ حدیث میں طیب کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف توجیحات کی ہیں، مختلف شراح نے، لیکن اور توجیحات تو بہت بعید ہیں، دو توجیہیں ایسی ہیں جو قریب تر ہیں اور وہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہیں۔ ایک توجیہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں بعض اوقات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں
تو ان کا ذہن کسی ایک اور کسی حدیث کی طرف بھی منتقل ہو جاتا ہے جو انہوں نے دوسری جگہ کہیں نکالی ہوتی ہے. سمجھے نا؟ تو اس حدیث کی کچھ حصے کو وہ ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیتے ہیں. تو پہلے ذرا سا آگے دیکھو، اگر یہ صفحہ 41 کے اوپر باب من تطیب ثم اغتسل وبقی اثر الطیب، یہ باب آ رہا ہے، نظر آیا؟ باب من تطیب ثم اغتسل، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو خوشبو لگائے پھر غسل کرے اور پھر طیب کا اثر اس کے اوپر باقی رہ جائے. اس میں ایک حدیث آگے امام بخاری نے روایت کی ہے، آپ پڑھیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود خوشبو لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ اپنی ازواج کے پاس تشریف لے گئے، بعد میں جا کر غسل کیا، اور اس کے باوجود آپ کے خوشبو کی مہک آپ کے جسم مبارک سے پھوٹی پڑ رہی تھی، جسم مہک رہا تھا. تو وہاں پر ذکر کیا ہے؟ تطیبہ ثم اغتسل، کہ پہلے خوشبو لگائی پھر غسل کیا. سمجھے نا؟ یہاں جو حدیث ہے اس میں حلاب کا تو ذکر ہے، خوشبو کا ذکر نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے غسل کیا اس وقت میں خوشبو نہیں لگائی، حلاب جیسی چیز منگائی اور پھر خوشبو لگائے بغیر غسل کر لیا. تو گویا دونوں طریقے ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دونوں طریقے جائز ہیں. یہ بھی کہ آدمی پہلے خوشبو لگائے پھر غسل کرے، اور یہ بھی کہ خوشبو نہ لگائے، حلاب سے ویسے شروع کرتے غسل. تو اس حدیث کا اس حدیث میں تو ذکر ہے کہے کا؟ حلاب کا، کہ حلاب سے شروع کیا اور کوئی خوشبو نہیں لگائی. لیکن حضرت عائشہ کی جو حدیث آگے آ رہی ہے اس میں ذکر ہے خوشبو لگانے کا، تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ دونوں طریقے جائز ہیں. خوشبو لگا کر غسل کرے آدمی تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر خوشبو لگائے بغیر حلاب سے غسل کر لے تو یہ بھی جائز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ توجیہ کیا کس نے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک تو یہ توجیہ ہو سکتی ہے میرے نزدیک جو قریب تر ہے نسبتاً. دوسری توجیہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طیب کا مسئلہ جو ہے وہ اسی حدیث سے نکالا ہے جو حدیث روایت کی ہے. وہ کس طرح نکالا ہے؟ کہ یہ کہا کہ آپ پانی منگواتے تھے کسی ایسے برتن میں جو حلاب جیسا ہوتا تھا. تو حلاب کس برتن کو کہتے ہیں؟ جس میں دودھ دوہا جاتا ہے. جب وہ برتن جس میں عام طور سے دودھ دوہا جاتا ہے اس میں دودھ کی کچھ نہ کچھ بو آ جاتی ہے نا. جس میں ایک ایسا برتن ہے جس کو اسی کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ بار بار اس میں دودھ دوہا جا رہا ہے، دودھ نہ رکھا جا رہا ہے، تو اس میں دودھ کی بو آ جاتی ہے. تو حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ ایک ایسے پانی سے وضو کر رہے تھے جس میں دودھ کی بو آ رہی، جس میں دودھ کی بو ہوتی تھی. تو جب دودھ کی بو والے برتن سے وضو کرنا اور غسل کرنا جائز ہے، تو اگر پانی میں باقاعدہ خوشبو ملا دی گئی ہو تو بطریق اولا جائز ہوگا. سمجھے؟
تو چاہے حلاب سے شروع کرے کوئی شخص، حلاب بدا بالحلاب یعنی دودھ والے برتن سے شروع کرے جس میں دودھ کی کچھ نہ کچھ بو آ رہی ہو، وہ کر لے تو بھی جائز ہے. ابھی طیب یا اس پانی میں خوشبو ملا لے اور خوشبو ملا کر پھر غسل کرے تو یہ بھی درست ہے. سمجھے نا؟ تو حلاب کا سے شروع کرنا یہ تو عبارت النص سے معلوم ہو رہا ہے اسے حدیث کی. اور طیب سے غسل کرنا اس کے اوپر قیاس ہے کہ جب حلاب سے جائز ہے تو طیب سے بطریق اولا جائز ہوگا، کیونکہ حلاب میں تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دودھ کی جو بو ہوتی ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی، تو اس سے جب غسل کرنا جائز ہوا تو طیب والے پانی سے غسل کرنا بطریق اولا جائز ہوگا. یہ دوسری توجہ ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. تو یہ بھی قابل غور ہو سکتی ہے. یہ دو توجہیں تو ایسی ہیں جو ذرا قریب تر ہیں نسبتاً، لیکن باقی جو دوسری لوگوں نے توجیحات کی ہیں تو وہ اس میں بہت بعد ہے اور دور اذکار قسم کی توجیحات ہیں، اس لیے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا. جی صحیح سوال. جی یہ حلاب کا برتن دوسری توجہ یہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیے، تو اس برتن کو جو استعمال کیا جاتا تھا اس میں جو دودھ کی بو آتی تھی تو وہ تو غیر قصدی ہوتی تھی، مقصود اس کا قصد نہیں ہوتا تھا اس خوشبو کا استعمال کرنے کا. اور جو ہم طیب کا استدلال کر رہے ہیں اس میں تو قصداً وہ خوشبو ڈالی جاتی تھی، تو وہ تو ایک غیر مقصودی چیز کے اوپر ایک مقصودی چیز کو کس طرح قیاس کیا جائے گا؟ کیوں نہیں کیا جائے؟ کیا رہ جائے؟ جب ایک غیر مقصود چیز کے باوجود بو آ رہی ہے، بو بھی زیادہ اچھی نہیں ہے، تو قصد کر کے اگر اچھی بو ڈال دی جائے تو اچھی خوشبو ڈال دی جائے تو اس میں وہ بطریقہ اولا جائے. تو اس سے تو ایسا محسوس ایک رخصت پتہ چلتی ہے کہ اگر اس طرح کی بو اگر آ جائے پانی میں تو اس سے بھی غسل کیا جا سکتا ہے. ہاں، بس اس سے اتنا پتہ چلتا ہے، ایک رخصت پتہ چلتا ہے. تو لہذا اگر اسی کے اوپر قیاس کریں گے کہ قیاس یہ کریں گے کہ اگر غیر مقصود طریقے پر بھی بو آ رہی ہے تو اگر مقصود طریقے سے بھی خوشبو اچھی چیز ڈال دی جائے تو جائز ہوگا. سر جی ایک سوال. جی سر جی شاہ صاحب کی توجہ تب ٹھیک ہو سکتی ہے کہ یہ دعا بالحلاب ہوتی ہے عبارت، یہ ہے دعا بشیء نحو الحلاب. ہاں، یہ حقیقتاً حلاب تو نہیں تھا. ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ بشیء نحو الحلاب کہا جا رہا ہے، لیکن نحو الحلاب جب ہے کہا ہے تو اس میں امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ اگر حلاب بھی ہوگا تو وہ بھی حلاب جیسی چیز ہے نا، تو حلاب جیسی چیز جب ہے تو حلاب سے بھی پانی میں غسل کیا جا سکتا ہے. جی باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال حدثتنا ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفذ بها. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث دوبارہ روایت کی ہے، اور جنابت کی حالت میں غسل جنابت میں مضمضہ اور استنشاق کرنے کا ذکر کرنا مقصود ہے. اس بارے میں مشہور فقہی اختلاف ہے کہ جمہور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مضمضہ اور استنشاق جو ہے جس طرح وضو میں سنت ہے اسی طرح غسل میں بھی سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص مضمضہ استنشاق نہ کرے تو غسل پھر بھی ہو جائے گا ان کے نزدیک. اور حنفیہ کے نزدیک کیا ہے؟ مضمضہ استنشاق غسل جنابت میں واجب ہے. سمجھے نا؟ یہ مشہور اختلاف ہے. اور حنفیہ کہتے ہیں کہ اول تو
مضمضہ استنشاق جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل کی کیفیت بیان کی گئی ہے تو اس میں مضمضہ استنشاق کا ذکر ضرور آیا ہے، یعنی آپ نے اس پر مواظبت فرمائی ہے، اور مواظبت کسی چیز عمل پر یہ دلیل وجوب کی ہوتی ہے، سمجھے نا؟ لیکن اس کو وضو پر قیاس نہیں کر سکتے، وضو میں بھی مواظبت شاید ہے، لیکن وضو کے لیے اس لیے نہیں کہ وضو کا طریقہ قرآن کریم نے بیان کر دیا، اس میں مضمضہ استنشاق ہے نہیں، لہذا خبر واحد سے اس کے اوپر زیادتی ہو نہیں سکتی، بخلاف غسل کے کہ اس کے اندر قرآن کریم نے کہا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَهَّرُوا، تو مبالغہ فی تطہر کا حکم دیا گیا ہے، تو مبالغہ فی تطہر جب حکم قرآن نے دیا ہے تو اگر مضمضہ استنشاق کو ہم واجب کہیں گے تو کتاب اللہ پر زیادتی نہیں ہوگی بلکہ مبالغہ فی تطہر کا ایک حصہ ہوگا۔ اور کچھ روایتیں بھی ہیں، اس کے اوپر مفصل بحث آپ کے انشاءاللہ ترمذی میں آ جائے گی کہ حنفیہ کے دلائل اس میں تفصیل کے ساتھ آ جائیں گے، لیکن یہاں پر جو روایت نقل کیا حضرت میمونہ کیا جو پہلے بھی گزری ہے، اور اس میں مضمضہ استنشاق کا ذکر ہے نا؟ اور پھر آخر میں یہ ہے کہ ثم اوتي بمنديل فلم ينفذ بها، جب آپ نے غسل فرما لیا تو آپ کے پاس ایک رومال لایا گیا تاکہ آپ اسے اپنے جسم مبارک کو پونچھ لیں خشک کرنے کے لیے، لیکن آپ نے اس سے وہ خشک نہیں کیا کپڑے کو، یعنی بظاہر یہ وجہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا کرنا مکروہ تھا یا ناجائز تھا، بلکہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس وقت میں آپ کو خشک کرنا منظور نہیں تھا، اس لیے وہ آپ نے خشک نہیں کیا۔ جی باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. وبه قال حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. یہ حضرت میمونہ ہی کی حدیث دوبارہ آئی ہے دوسرے طریقے سے، اس میں ایک اضافہ ہے ثم دلک بها الحائط، یعنی اپنا ہاتھ جو ہے آپ نے دیوار پر ملا، تو اسی سے امام بخاری نے تجوید الباب میں یہ مسئلہ نکالا کہ ہاتھ کو مٹی لگانا تاکہ زیادہ صفائی حاصل ہو جائے، اگر ویسے ہی پانی ڈالے آدمی تو صفائی تو ہوتی ہے، لیکن اگر پانی مٹی ہاتھ میں لگا کر اور پھر دوبارہ دھوئے تو اس سے زیادہ صفائی حاصل ہوتی ہے، جیسے صابن لگانے سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے، تو اس کا جواب یہاں معلوم ہوتا ہے۔ جی باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. ودخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفتح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. اب یہ بتلا رہے ہیں کہ بتلانا یہ مقصود ہے کہ جنابت جو ہے وہ نجاست حکمیہ ہوتی ہے، نجاست حقیقیہ نہیں ہوتی، لہذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا اور اس کے لیے جائز ہے۔ ہاں اگر ہاتھ کے اوپر کوئی حقیقی نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر تو اس کو ڈالنا جائز نہیں ہے پانی میں، کیونکہ پانی اس سے ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر حقیقی نجاست کوئی نہیں لگی ہوئی، صرف جنابت ہے یعنی نجاست حکمیہ ہے، تو اس کو اپنا ہاتھ پانی میں ڈالنا غسل سے پہلے جائز ہے۔ تو کہتے ہیں حل يدخل الجنوب یدہ فی الاناء، کیا جنوبی آدمی داخل کرے اپنا ہاتھ برتن میں قبل ان یغسلھا، ہاتھ کو دھوئے بغیر، اذا لم یکن علی یدہ قدر،
جبکہ اس کے ہاتھ پر کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو، غیر الجنابہ سوائے جنابت کے، یعنی کہ وہ حالت جنابت میں ہے، اس کے سوا اور کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہے۔ وَأَدْخَلَ ابن عمر والبراء بن عازب، ان دونوں بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ داخل کیا فی الطہور، وضو کے پانی میں، ولم یغسلھا، جبکہ ہاتھ کو دھویا نہیں تھا، ثم توضأ، اس کے بعد پھر وضو بھی کیا، سمجھے نا؟ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتظر من غسل جنابہ، اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کوئی حرج نہیں سمجھا ان چھینٹوں سے جو کہ اڑتی ہیں غسل جنابت میں، یعنی غسل جنابت کے دوران جب آدمی غسل کر رہا ہے تو چھینٹیں جو اڑیں گی، وہ چھینٹیں اڑ کر اگر وہ پانی میں پڑ جائیں جس پانی سے غسل کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگلی حدیث، اس میں حدیث جو روایت کی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، وتختلف ایدینا فیہ، اس میں ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کے بعد داخل ہوتے تھے۔ اختلف یختلف اختلافاً کے معنی ہے ایک کے بعد دیگرے آنا، ایک کے بعد دوسرا آنا، تو تختلف ایدینا یعنی ہمارے ہاتھ ایک کے بعد دوسرا آ رہے تھے اس میں، یعنی کہ پہلے میں ہاتھ ڈالتی پھر حضور ڈالتے، پھر میں ڈالتی پھر حضور ڈالتے، اس طریقے سے۔ تو جب ظاہر ہے جو پہلا ہاتھ ڈالا ہوگا وہ حالت جنابت میں ڈالا ہوگا تو اس کے ڈالنے سے پانی کے اندر کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی۔ جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده۔ اب یہ دوسری حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ جب آپ جنابت کا غسل کرتے تو اپنا ہاتھ دھوتے تھے۔ اب اس کے اندر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ ہاتھ پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جس کو دھونا تھا، اس واسطے آپ نے پہلے ہاتھ دھویا، یا پھر یہ کہ اس ہاتھ دھونے سے مراد وہ ہاتھ دھونا ہے جو کہ وضو کے شروع میں کیا جاتا ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابه، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم مثله۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن حبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن عبد الله بن جبر عن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من اناء واحد، زاد مسلم ووهب بن جرير عن شعبة من الجنابة۔ باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين۔ قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا فلم يردها۔ فناولته خرقة، میں نے آپ کو ایک کپڑا دیا، فقال بيده، فقال وہ یہاں پر قال اشارہ کے معنی میں ہے، آپ نے ایسے اشارہ کیا ہاکذا کر کے، ولم يردها، اور آپ نے ارادہ نہیں کیا اس کپڑے کو استعمال کرنے کا خشک کرنے کے لیے، جیسا پہلے گزرا تھا۔ جی۔ باب تفریق الغسل والوضوء۔ ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه۔ وبه قال حدثنا محمد، یہ بتلانا چاہ رہے ہیں اصل میں مسئلہ موالات کا۔
وضو میں اور غسل میں ایک سنت جو ہے وہ موالات ہے. فقہ میں آپ پڑھ کر آئے ہوں گے. ایک سنت ہے موالات. موالات کے معنی ہے پے در پے دھونا اعضاء کو. اور تعریف اس کی یہ ہے کہ اگلے عضو کو آدمی پہلا عضو خشک ہونے سے پہلے دھو لے. ابھی ہاتھ دھوئے، ہاتھ ابھی خشک نہیں ہوئے تھے کہ منہ دھو لیا، منہ ابھی خشک نہیں ہوا تھا کہ پھر ہاتھ کونیوں تک دھو لیے. تو یہ موالات کہلاتی ہے، پے در پے کرنا. جمہور کے نزدیک تو یہ سنت ہے موالات. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، موالات واجب ہے. لہذا اگر کوئی جان بوجھ کر موالات چھوڑے گا تو اس کا وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا. سمجھے نا؟ ان کے نزدیک موالات واجب ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جمہور کی تائید کر رہے ہیں اور امام مالک کے مسلک کی تردید کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موالات واجب نہیں ہے. اگر موالات چھوڑ دے کوئی شخص وضو میں یا غسل میں تو اس سے وضو یا غسل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا. سمجھو بھائی؟ تو اس میں ایک تو تعلیقاً امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں عبداللہ بن عمر کا اثر نقل کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے قدمین کو اس وقت دھویا جبکہ پہلے سارے اعضاء خشک ہو چکے تھے. یعنی سارا پانی پہلے وضو کر لیا، سارا وضو کر لیا، صرف پاؤں نہیں دھوئے. اور پاؤں اتنی دیر میں دھوئے کہ جبکہ پچھلے اعضاء خشک ہو چکے تھے. عبداللہ بن عمر نے ایسا کیا. تو اگر موالات واجب ہوتی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ صحابی جو ہیں وہ ایسا نہ کرتے. ایک تو دلیل جو بیان کی ہے. اور دوسری دلیل وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو بار بار پڑھ کے آ رہے ہیں آپ. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل منقول ہے کہ آپ نے وضو کیا شروع میں اور پھر کیا کیا؟ غسل کیا. غسل کرنے کے بعد پھر پاؤں الگ کر کے پھر پاؤں بعد میں دھوئے. تو موالات نہیں ہوئی. یعنی غسل وہ قدمین جو ہیں ان کو آپ نے دیر میں دھویا تو موالات فی الجملہ ختم ہو گئی. سمجھے نا؟ اگرچہ پاؤں دھوئے قبل اس کے کہ دوسرے اعضاء خشک ہوئے ہوں، لیکن کم از کم تفریق ثابت ہو گئی کہ ایک اکٹھا دھونا ضروری نہیں ہے بلکہ تفریق کرنا بھی جائز ہے. اس لیے لفظ جو استعمال کیا ترجمۃ الباب میں باب تفریق الغسل والوضو، غسل اور وضو میں تفریق کرنا. تفریق کرنے کا معنی کہ ایک وضو کو دھویا جائے اور دوسرے وضو کو مؤخر کیا جائے. سمجھ گئے؟ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ انه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، انہوں نے اپنے قدمین کو اس وقت دھویا جبکہ ان کے وضو کا پانی خشک ہو چکا تھا. یعنی پچھلے اعضاء جو ہیں وہ خشک ہو چکے تھے. پھر حضرت میمونہ کا وہی حدیث دوبارہ روایت کرتی ہے. پڑھ لو. وبه قال محمد بن محبوب قال حدثنا أبو الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم صب على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه.
باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نساء في غسل واحد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة رضي الله عنها وعنه فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. وبه قال حدثنا اس باب میں جو مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ سب بیویوں کے پاس جائے، سب سے مجامات کرے، یکے بعد دی کرے، تو ہر ایک جمعہ کے بعد مستقل غسل کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ سب کے پاس جا کر آخر میں ایک غسل کر لینا کافی ہے سب کے لیے. ارے سمجھے؟ اسی طرح اگر کسی ایک ہی بیوی ہے اور اسی سے بار بار جمع کر رہا ہے یا کہ بعد دی کرے، تو ہر مرتبہ الگ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آخر میں ایک غسل کر لینا کافی ہے. بیان کرنا مقصود سمجھے نا؟ تو کیا کہا کہ اذا جامع ثم عاد، اگر کوئی شخص جمع کرے اور پھر دوبارہ کرے، یا دوسرا ومندار علی نسائی، یا جو شخص کے دورہ کرے اپنی تمام بیویوں کے پاس اور سب دونوں صورتوں میں فی غسل واحد، غسل ایک ہی کرے، تو ایسا کرنا جائز ہے. یہ کرنا بیان کرنا مقصود ہے. سمجھو بھائیو؟ اور دلیل میں یہ بات پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے احرام باندھا تو اس وقت آپ اپنی تمام ازواج کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور یہ روایت آئی ہے تمام ازواج کے بعد تشریف لے گئے تھے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل ایک ہی کیا سب آخر میں جا کر. سمجھے؟ یہ دلیل میں بات پیش کی ہے. دلیل واضح ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، لیکن جس طرح یہاں روایت آئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جب آدمی احرام باندھ رہا ہو تو احرام باندھتے وقت اگر احرام شروع ہونے سے پہلے احرام باندھتے وقت وہ خوشبو لگا لے اپنے جسم پر، ایسی خوشبو جس کا اثر بعد میں بھی باقی رہے. سمجھے؟ تو ایسا کرنا جائز ہے. یعنی اگرچہ حالت احرام میں خوشبو لگانا تو جائز نہیں ہوتا، ممنوع ہوتا ہے نا، لیکن اگر احرام باندھنے سے پہلے لگائی خوشبو اور اس کا اثر بعد میں باقی رہا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جمہور کے نزدیک. سمجھے؟ یہ تو جمہور کا مسلک ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قائل نہیں تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں، اسی طرح احرام باندھنے سے پہلے ایسی خوشبو لگانا جس کا اثر بعد میں بھی
باقی رہے یہ بھی جائز ہے. سمجھے نا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ ایسی خوشبو لگانا احرام کے وقت میں کہ جس کا اثر بعد میں بھی باقی رہے جائز نہیں، یہ قول کسی نے جا کر حضرت عائشہ سے ذکر کیا اور ان سے کہا کہ عبداللہ بن عمر یوں کہتے ہیں کہ خوشبو لگانا احرام باندھنے سے پہلے جائز نہیں ہے جس کا اثر بعد میں بھی باقی رہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ رحمت ابو عبد الرحمن پر رحم کرے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر پر، یعنی وہ بات صحیح نہیں کہہ رہے کیونکہ خود میں نے خوشبو لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ اس کے بعد اپنے ازواج کے بعد تشریف لے گئے اور آخر میں اب پھر بھی آپ کی احرام کے بعد بھی آپ کی جو خوشبو ہے وہ مہک رہی، احرام کے بعد بھی مہک رہی تھی. تو میں نے جو خوشبو لگائی تھی اس کا اثر بعد میں بھی باقی رہا. سمجھ گئے؟ تو ذرا یہ دیکھو یہاں بہت اختصار کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے امام بخاری نے. عن ابراہیم ابن محمد بن منتشر عن ابیہ، محمد بن منتشر کہتے ہیں کہ ذکرتہ لعائشہ، میں نے یہ بات ذکر کی حضرت عائشہ سے. کیا بات ذکر کی یہاں پر یہ مذکور نہیں، لیکن مقصود کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول میں نے ذکر کیا حضرت عائشہ سے. فقالت، تو حضرت عائشہ نے فرمایا یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے. کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود خوشبو لگاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فیطوف علی نسائہ، تو اپنے ازواج کی طرف کے پاس وہ جاتے تھے، ان کے پاس دورہ کرتے تھے. ثم یصبح محرما، اور پھر صبح کو آپ حالت احرام میں ہوتے تھے، اور حالت احرام میں ہونے کے باوجود ینضخ طیبا، آپ مہک رہے ہوتے تھے خوشبو سے. ارے سمجھے؟ تو اس لیے عبداللہ بن عمر جو کہہ رہے ہیں وہ قول صحیح نہیں ہے. اب یہاں ذرا یہ دیکھ لو کہ امام بخاری نے تو ترجمۃ الباب میں یہ بات کہی ہے کہ ایک کوئی شخص تمام ازواج کے پاس جائے، آخر میں جا کر غسل ایک کرے. اس روایت میں ایک غسل کرنے کا ذکر نہیں ہے نا. یہ تو ہے کہ فیطوف علی نسائہ، آپ اپنے تمام ازواج کے پاس جاتے تھے، ہے نا، لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ ایک غسل کرتے تھے. تو پھر ترجمۃ الباب کیسے ثابت ہوا اس سے کہ ایک غسل کرنا کافی ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگرچہ اس روایت میں مذکور نہیں ہے کہ غسل آخر میں آپ نے ایک ہی کیا، لیکن اسی واقعے کی دوسری روایتوں میں مذکور ہے کہ آپ نے غسل آخر میں ایک ہی مرتبہ فرمایا. یہ دوسری روایتوں میں موجود ہے. ارے سمجھے؟ لیکن یہاں جو امام بخاری نے جو روایت لائے ہیں اس میں موجود نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز ہے جو دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ غسل ایک ہی کیا. وہ کیا کہ اس میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں ثم یصبح محرما ینضخ طیبا، صبح کے وقت میں آپ حالت احرام میں ہوتے تھے اور خوشبو سے مہک رہے ہوتے تھے. وہ خوشبو جو میں نے لگائی تھی اس کا اثر صبح تک باقی رہتا تھا اور صبح کے وقت میں بھی آپ خوشبو سے مہک رہے ہوتے تھے. تو اس سے استدلال یہ ہو رہا ہے کہ اگر 9 ازواج تھیں اور 9 ازواج کے بعد آپ تشریف لے گئے، اگر ہر زوجہ کے پاس غسل کرتے تو 9 غسل کرتے. آپ 9 غسل کرنے کے بعد وہ خوشبو جو لگائی تھی وہ باقی نہ رہتی. سمجھے نا؟ حالانکہ داشا کہتے ہیں صبح تک وہ خوشبو باقی تھی. تو یہ اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ آپ نے آخر میں جا کر صرف ایک غسل کیا. سمجھ گئے؟ پھر اس پہ بھی کلام ہوا ہے کہ بھئی تمام ازواج کے پاس جانا ایک ہی رات میں یہ قسم کے خلاف تو نہیں ہے.
یعنی وہ رات کسی نہ کسی ایک زوجہ کی ہوگی نا، تو اس زوجہ کے بعد کی باری تھی اور اس میں آپ دوسری ازواج کے بعد تشریف لے گئے، تو یہ قسم کے خلاف تو نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے تو اس کا جواب یہ دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم واجب نہیں تھا. ترجی من تشاء منہن وہ توبی الیک من تشاء کے ذریعے آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ جس کے بعد چاہیں جائیں، جس کے بعد چاہیں نہ جائیں، تو آپ کو کوئی پابندی نہیں تھی قسم کی. لیکن جواب اس لیے درست نہیں ہے کہ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی نہیں تھی قسم کی، لیکن آپ نے عملاً ہمیشہ قسم کی پابندی فرمائی. سمجھے نا؟ لہذا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ واقعہ حجۃ الوداع کے سفر کا ہے. حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ واقعہ کہ تمام ازواج کے پاس تشریف لے گئے آپ، یہ صرف 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک حجۃ الوداع کے موقع پر جاتے ہوئے جب کہ احرام باندھا تھا، اور ایک واپس حج کے بعد جب احرام کھولا اس وقت. سمجھے نا؟ تو یہ دونوں مواقع ایسے ہیں، احرام باندھنے کا وقت بھی اور احرام کھولنے کے وقت بھی، کہ اس میں اگر آدمی کے ساتھ بیوی موجود ہو تو مستحب ہے کہ وہ اس سے جمع کرے تاکہ ذہن فارغ ہو جائے. سمجھے نا؟ تو یہ مستحب ہے، مرد کے لیے بھی مستحب ہے، عورت کے لیے بھی مستحب ہے. تو آپ نے چاہا کہ تمام ازواج کو اس میں شریک کریں، تو جاتے ہوئے تو حالت احرام میں شروع کرنے سے پہلے آپ تشریف لے گئے تمام ازواج کے پاس، اور واپسی میں جب حج ختم ہوا اور احرام کھولنے کا وقت کھولا تو اس وقت میں آپ نے تمام ازواج کے پاس تشریف لے گئے، تمام ازواج کو حلال کیا اس طریقے سے. سمجھ گئے؟ تو واقعہ کا ہے سفر کا ہے، اور سفر میں قسم نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على لسانه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس رضي الله عنه وكان يطيق قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى إنا نتحدث أن أنسا حدثهم 9 نسوة. باب غسل. قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت انس نے یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دورہ کیا کرتے تھے اپنے ازواج کے پاس، تمام ازواج کے پاس، ساعت الواحدۃ من اللیل والنہار، دن اور رات کے کسی ایک ساعت میں سب کے بعد جاتے تھے. وہن 11 اور وہ 11 خواتین تھیں. تو قتادہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے کہا اوکانا یطیقہ، کیا آپ میں اتنی طاقت تھی کہ 11 ازواج کے پاس ایک ساتھ ایک ہی راحت میں تشریف لے جائیں؟ تو حضرت انس نے کہا کنا نتحدث، ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، انہ اعطی قوت 30، کہ آپ کو 30 مردوں کی برابر قوت عطا فرمائی گئی ہے. لہذا اگر ایسا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور سعید بن ابی عروبہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے انا نتحدث، ہم یہ آپس میں باتیں کرتے تھے، انا حدثهم 9 نسوة، کہ حضرت انس نے ان کو حدیث سنائی تھی 9 عورتوں کی. یعنی پہلی روایت میں تو 11 آیا نا، لیکن 11 کے بجائے دوسری مرتبہ جب حضرت انس سے روایت کی تو اس میں 9 خواتین کا ذکر کیا، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو تھی نا وہ 9 ہی خواتین تھی. جی یہ حالت جنابت میں چلنا پھرنا دنیائی کام کرنا وغیرہ یہ کیسا ہے؟ کیا چیز؟ حالت جنابت میں چلنا پھرنا دنیاوی کام جائز ہے. آگے مستقل باب آ رہا ہے اس کام کے لیے.